وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسے حق تھا قدر کرنے کا، پہچانا ہی نہیں۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، نہیں اتارا اللہ نے کسی بشر پر بھی کوئی چیز۔ اس عبارت سے پتہ چلتا ہے آیات سے کہ مشرکین یہود وغیرہ کہتے تھے کہ جس کو وحی آتی ہے وہ غیر انسان ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ بدعتی اینڈ کمپنی نے نور کا عقیدہ وہی سے لیا ہے۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، آپ فرمائیے کون ہے جس نے اتاری کتاب جس کو لے کے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ نوراً، وہ کتاب نور ہے۔ نور کتاب کو کہاں، یہ پیغمبر کو کہنے لگے۔ وَهُدًى لِلنَّاسِ، اور ہدایت ہے کائنات کے لیے۔ تجعلونہ قراطیسا، تم کرتے ہو اس کو کاغذ پھاڑ پھوڑ کے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے قرآن کے سپارے یا سورت علیحدہ علیحدہ چھپوانا منع کیا ہے، تجعلونہ قراطیسا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید کو کھول کر ایک ایک ورق اپنی ضرورت کے لیے نکالے۔ بعض نالائق نااہل خطبہ جمعے کے دن ایک ورق نکال لیتے ہیں بالکل اسی طرح، تو وہ اس کا مصداق ہو سکتے ہیں کہ ان کے عرفی توہین ہے۔ عرف میں یہ توہین کی بات ہے۔ سپارہ قرآن کے 30 یا بخاری شریف کے 30 اجزاء یہ ثابت بھی ہے اور درست اور صحیح ہے۔ پیغمبر نے ایک ایک سورت کی فضیلت بیان کی تو 5 سورے بن سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ سورتیں چھپ سکتی ہیں۔ بعض آیات وظیفے کے طور پر بتائی، وہ آیات بطور ورد وظیفے کے لکھ کے دینا جائز۔ تجعلونہ قراطیس، تم کرتے ہو اس کو ورق ورق، تبدونہا، ظاہر بھی کرتے ہو، اور تخفون کثیرا، اور چھپاتے ہو بتیرا۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں سکھایا گیا وہ کہ نہیں سیکھا تھا تم نے اور نہ تمہارے بڑوں نے۔ قُلِ اللَّهُ، آپ فرمائیے وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، جس نے ہر زمانے ہر دور میں قبل محمد ہر بشر کو پیغمبری عطا کی۔ ثم ذرہم، رہنے دیں ان کو، فی خوضہم یلعبون، اپنی غلط بحث میں کھیلتے رہے۔ خوض، غلط بحث۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جسے ہم نے اتارا برکتوں والی، مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کر رہی ہے اگلی کتابوں کی، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ ڈرا سکو مکے والوں اور ان کے ارد گرد کو۔ مکے کے ارد گرد پوری دنیا ہے، وہ کعب ہے، کعب، کعبہ، کعب، سب سے پہلے بلبلہ اٹھنے والا۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، پورا عالم مراد ہے، یاد رکھنا۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ مانتے ہیں اس کو، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ نماز کی بھی نگہبانی کرتے ہیں۔ ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، او قال اوحی الی ولم یوحی الی شیء، یا کہے مجھے وحی آئی ہے اس کو کچھ بھی وحی نہیں آئی۔ شاہ انور شاہ صاحب کے ایک ساتھی تھے مولوی سرور الدین، وہ قادیانی ہو گیا تھا، دیوبند فاضل تھا، شیخ الہند کا شاگرد تھا۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے سامنے آیا کسی موقع پر، تو شاہ صاحب کو دیکھتے ہی کہا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ شاہ صاحب نے برجستہ فرمایا، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء۔
فی الفور آپ نے پڑھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے مرزا غلام احمد کو نبی بنایا. حضرت شاہ صاحب نے آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا. اور ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے وحی آئی، حالانکہ اس کو کوئی وحی نہیں آئی، انگریزوں کا حکم آیا ہے اور چیک آیا ہے. ومن قال، اور جس نے کہا سأنزل، میں بھی نازل کر سکتا ہوں، مثل ما انزل اللہ، جیسے اتارا اللہ نے. یہ ایک شخص تھا عبداللہ ابن سرجس، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ساتھی تھا عبداللہ ابن سرجس. اس نے ایک موقع پر کہا کہ یہ آیتیں میں بھی بنا سکتا ہوں. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش کہ آپ دیکھیں جب یہ ظالم موت کے ہچکیوں میں ہو، موت کے بے ہوشیوں میں، غنودگیوں میں. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے بڑھائیں گے ان کے طرف ہاتھ. اخرجوا انفسکم اليوم، نکالو نہ اپنی جانیں، روح دے دو. اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج سزا دی جاتی ہے تم کو رسوا کن عذاب کی شکل میں بسبب اس کے کہ تم کہتے تھے اللہ پر ناحق. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم آیتوں سے منہ موڑتے تھے، تکبر کرتے تھے. اسی طرح منکرین کی وعید، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، یقیناً آئے ہو تم ہمارے سامنے تن و تنہا، یعنی آؤ گے. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تم کو پہلی بار. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور چھوڑ دیا تم نے وہ جو ہم نے دیا تھا تم کو اپنی پس پشت. خَوَّلْنَاكُمْ أَعْطَيْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، مکان، کوٹی، زمین، باغ، عہدہ، منصب، وزارت، گورنری، صدارت، ملکوں کی شہرت، بڑی چیزیں ہیں جی سیٹھ صاحب کے پاس. اللہ فرماتے سب چھوڑا ہے، کچھ نہیں. جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، چند گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. ذوالقرنین نے وصیت کی تھی کہ میرے ہاتھ کھول کے جنازے کے باہر نکالو، تاکہ دنیا دیکھے کہ پوری دنیا کا بادشاہ خالی ہاتھ جا رہا ہے. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تمہارے ارد گرد تمہارے سفارشی، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، وہ جن پر تمہیں گھمنڈ تھا، أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ، کہ وہ تمہارے بارے میں شریک ہے. حاجت روا و مشکل کشا کو شرکا کہتے ہیں، اور وہ جو پوجنے والے ہیں وہ مشرک ہیں. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، سارے تعلقات تمہارے ختم ہوئے. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور ختم ہو گیا تم سے وہ جو تم گھمنڈ کرتے تھے، گمان کرتے تھے.